بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیات کی شرح تفسیر السعدی سے جاری ہے، والحمدللہ علی ذلک۔ اس میں بنو اسرائیل پر فترۃ التیہ یعنی وہ عرصہ کہ جو انہوں نے صحرا میں ایک میدان میں گزارا، بھٹکتے ہوئے اور سرگرداں، حیران و پریشان، اور وہ کیوں ایسا ہوا یہ آپ سن چکے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہو جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ مصر سے شام کی طرف چلے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں بیت المقدس کا وارث بنائیں گے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا وہاں پہ قوم ایک بڑی خطرناک ہے، جبار، قوما جبارین، ان فیہا قوما جبارین، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب چلے جائیں اور قتال کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سوء ادب ہے اللہ رب العزت کی جناب میں بے ادبی کے ساتھ کلام کرنا، اور اپنے رب کو کہہ، اپنے رب کو بلا، اس سے یہ مطالبہ کر، اس سے ایسے کہ، حالانکہ یہ خود بھی بظاہر ایمان لا چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اسی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور پیغمبر پر علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن ان کی سرکشی اور طغیانی کا عالم یہ ہے کہ یہ ان کے اندر سوء ادب اس حد تک بڑھ چکا ہے۔ اور یہ جو بے ادبی ہے، یہ سوء ادب ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور میں، اور ایک افسوسناک چیز یہ ہے کہ کم لوگ اس کی سنگینی کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ ہمارے اس دور میں خاص طور پر جو سوشل میڈیا کا ایک دور ہے، ہر شخص اپنی اپنی سوچ کو جو وہ سمجھتا ہے، اوٹ پٹانگ بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کثیر وہی ہوتی ہیں دین کے نام پر، انہیں شیئر کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ علم میں سب سے پہلے ادب ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جیسے کہ اقبال نے بھی کہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بغیر ادب کے نہیں مل سکتی، نہ اللہ کے رسول کی محبت مل سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مسلمان کو جس چیز کا شعور ہوتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تأدب ہے، کہ میں نے ادب کس طرح سے سیکھنا ہے۔ ابھی چند دن قبل کوئی عرب شیخ صاحب ہیں، ان کی چند کتابیں منظر عام پر آئیں، اچھی بات ہے، حدیث کی اوپر انہوں نے کوئی کتاب لکھی، حدیث کی شرح میں، یا حدیث سے متعلقہ کوئی جرح و تعدیل پہ کوئی کام تھا، 3-4 کتابیں تھیں جو دینی شرعی موضوع پر تھی، حدیث سے متعلقہ ان کی شرح تھی یا اس سے متعلقہ علم پر مبنی کتابیں تھیں۔ وہ کتابیں تباہ ہو گئی، اچھی بات ہے، انسان کو خوش ہونا چاہیے، انسان کا علمی کام لوگوں میں جب پھیلتا ہے، سامنے آتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کام پر فخر کا اظہار ریا کی صورت میں یا کبریائی کی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس خوشی کو منایا کس طرح سے جا رہا ہے، وہ فیس بک پہ میں نے کسی نے شیئر کیا، کسی عرب صاحب نے، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کیک بنایا ہوا ہے اور کتابیں جو ہیں اس پر پرنٹ کی ہوئی ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ وہ حدیث کی کتاب ہے اور اس میں شرعی علوم کے متعلقہ جو قرآن و سنت کا جو علم ہے، علم وحی ہے، اس سے متعلقہ وہ علم ہے جس پر مبنی وہ کتابیں ہیں، ان کی تصویروں کو کاٹا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور وہ منایا جا رہا ہے۔ تو یہ کتنی افسوسناک، ابھی یہ وائے افسوس کہ متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کا دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس طریقے سے کیک کو کاٹ کر یہ
خوشیاں منانا یہ ہمارے تو ثقافت میں نہیں ہے، یہ ہم نے کہاں سے لیا، یہ بات واضح ہے۔ اور یہ جو شعور ہے، یہ جو انداز ہے، کیا سلف صالحین اس طرح کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام جب کوئی علمی بات، کوئی نقطہ اللہ ان کو سمجھ میں عطا فرماتا اور کسی کو وہ سکھاتے یا بتاتے تو اس طرح سے خوشی مناتے، یہ انداز اختیار کیا کرتے؟ ایک بدیہی فطری بات ہے، بچہ بھی سمجھتا ہے ایک مسلمان امت میں جس کا شعور اس ادب کے ماحول میں، یہ فضول بات ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک سفاہت والی حرکت ہے جو کسی بھی ایک اچھے انسان کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ وہ اپنے عمل کو چھپانا چاہتا ہے کہ جائے کہ ایک عالم دین ہو۔ تو میں نے اس پر بات کی، میں نے کہا یہ ادب کے منافی چیز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو انداز ہے یہ وہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو اپنی چیزوں کی نمائش پر کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا ان کا مقصود کم ہوتی ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ کئی لوگوں نے بابیلا شروع کر دیا، دیکھو جی وہ بات کر دی ہے، یہ فتویٰ لگا دیا ہے، اس میں شرعی دلیل کیا ہے، یہ حرام کیسے ہو گیا، حلال کیسے ہو گیا۔ اب یہ حرام و حلال کی بحث بہت شوق ہے لوگوں کو بحث کرنے کا، فقیہ بننے کا، کہ حرام کیسے ہوا، حلال کیسے ہوا۔ لیکن یہ چیز حرام و حلال سے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بنیادی جو شعور ہے ادب کا، دین کا، جو ہماری امت میں 15 صدیوں سے جو موجود ہے الحمدللہ تعالی، کسی کے ہاں آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے ان کے سلف صالحین کے طرز عمل کو، صحابہ کرام کے عمل کو۔ اگر ان کے دور میں ایسی کوئی حرکت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس شخص کو اپنی مجلس میں بٹھانا پسند نہ کرتے۔ ایک شخص امام مالک کی مجلس میں آیا تو صرف اتنا اس نے آ کر کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ ان کو محسوس ہوا کہ یہ شخص جو ہے اس کا سوال پوچھنے کا مقصد صرف یہ استفہام نہیں ہے، بلکہ انداز اس کا یہ بتاتا ہے کہ یہ کیفیت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے تو یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنی مجلس سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تو بدعتی معلوم ہوتا ہے۔ احمد بن حنبل کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، حدیث کے عالم، ان کے استاذ ہیں، اور کس کے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے، جو ائمہ اہل سنت میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ ان کی مجلس میں ایک دفعہ ان کے استاذ نے حدیث پڑھاتے ہوئے معمولی سی بات ہے، کوئی ایسی ایک بات کی جو ایک خفیف سی بات ہے جس میں انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کوئی ایسی کوئی خلاف شرع بات نہیں کی، ایک انداز اختیار کیا ذرا، اس میں تھوڑا سا یہ مزاح کا پہلو تھا۔ امام صاحب کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے، استاذ کا ادب کیا، گستاخی نہیں کی ہے، استاذ ہیں اور سفر کر کے گئے ہیں اتنی دور، چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا احمد بن حنبل ہیں۔ ان کے شاگردوں نے کہا، تو کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میری مجلس میں بیٹھا ہوا تھا؟ یہ علماء تھے، کہتے ہیں جی فقہی بحث کرنے پہلے حرام و حلال کی، تم جیسے جہلا جن کو بنیادی ادب کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں کیا فقاہت سمجھائی جائے؟ بہت سی چیزیں انسان کی تربیت میں ہوتی ہیں، اس کی گرومنگ کے اندر ہوتی ہیں، اور جس کی گرومنگ اس انداز کی نہیں ہوئی اسے آپ کیا کچھ سکھا لیں گے؟ ٹیکے لگا کر تو آپ لوگوں کو صحت نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کی غذا، تربیت، آب و ہوا، یہ تمام چیزیں ہیں انسان کی پرورش میں کردار ادا کرتی ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو جب یہ آیات پڑھیں گے آپ کو جگہ جگہ پر یہ انداز ان کا نظر آئے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے ذرا، آج کے موضوع میں یہ بات خاص طور پر نمایاں ہے۔ کتنے انعامات اللہ نے شروع کیے ہیں، آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان، کتاب بھی دی ہے، فرقان بھی دیا ہے، اور پھر یہ انہوں نے بچھڑا بنا لیا، اللہ نے کہا قتل کرو دوسرے کو، پھر ان پر موت وارد ہوئی، دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ ثم بعثناکم، پہلی آیت یہی ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، موت دی ہے سزا کے طور پر، پھر دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مارا گیا، ہم مر گئے، اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ بار بار یہ بات فرما رہے ہیں اللہ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر مزید نعمتیں ہمیں جاری ہوتی ہیں، ہم اس حرام میں ہیں، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کوئی سایہ نہیں ہے، اور خود اپنے اوپر حرام کیا ہے انہوں نے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، اللہ نے فرمایا کہ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کے 1 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد یوشع بن نون جو ہیں ان کی بھی معیت میں انہوں نے جہاد کیا تو ارض مقدسہ میں داخل ہوئے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ نہیں ہوئے۔ اتنے عرصے کے بعد یہ بھٹکتے رہے، اب وہاں پہ کچھ چیز نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، تمازت ہے، انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسی چیز ہو کہ ہم حرارت سے جان چھوٹ جائے، تو اللہ نے اتنا انعام فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ،
اللہ نے پر بادل کا سایہ کر دیا، اور غمام وہ سفید بادل ہوتا ہے جو روشن بھی ہوتا ہے، اتنا سیاہ نہیں ہوتا کہ بالکل اندھیرا کر دے، اور اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، دھوپ سے بچاتا بھی ہے اور روشنی کا بھی سامان ان کے لیے میسر ہے، اور خوف زدہ کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کا منظر بھی دیکھنے میں خوشنما ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب کھانا پینا تو انسان کی حاجت ہے نا، صحرا میں سائے کا انتظام ہو گیا، سبحان اللہ، سائبان اللہ نے دے دیا جو ان کے اوپر سایہ فگن ہے اور ان کو حرارت سے بچاتا ہے، ان کو سایہ دے رہا ہے۔ پھر ان پر نازل فرمایا من اور سلوہ، یہ ایک آسمانی رزق تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ اشیاء دی ہیں، طیبات، اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں بطور رزق۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور فرمایا کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان نعمتوں کا کفران کر، کتنی نعمتیں ہیں، سائبان ہے، کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، عظیم ترین نعمتیں، ابھی من و سلوہ کی بھی آگے انشاءاللہ تفصیل شیخ صاحب بیان کریں گے۔ پرندے ہیں جو بھنے ہوئے ہیں ان کے سامنے، جو بھی پرندوں کا گوشت ہے جو اہل جنت کو دیا جائے گا، یہ جنتی کھانا نہیں تھا، باہر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ جنتی کھانا تھا، اللہ کا رزق اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن بہرحال پرندوں کا گوشت وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان کو اس کا گوشت میسر تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے ان کی مٹھاس اور میٹھے کے لیے بطور حلوہ جسے کہتے ہیں عربی میں، وہ بھی ان کو میسر تھا کھانا، ان کے لیے پورا ایک میل ان کے لیے ایک جو تھا وہ میسر تھا، تمام اس کے جو اجزاء تھے وہ پورے تھے، تو کوئی ان کے لیے کمی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اجتماعی نظم کے لیے، ان کے روحانی تربیت کے لیے اللہ نے تورات عطا فرمائی ہے، کتاب اور فرقان بھی دیا ہے تاکہ ان کے روحانی تربیت ساتھ ساتھ ہو، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ان کے پاس موجود ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ظلم کرنے سے گریز نہیں کیا، شکر نہیں کیا، ناشکرے ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اسی اپنی کیفیت میں ہیں۔ فرمایا وما ظلمونا، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ہم پر ظلم تو نہیں کر سکتے نا اگر ہم پر ظلم کیا، کوئی انسان گناہ کرے گا تو ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اس کے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ کا الحاکم۔ جب وہ ظلم کرتا ہے تو وہ اصل میں اپنے جسم پر ظلم کر کے اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، وہ کہتا ہے نا میرا جسم میری مرضی، یہ تو ان کا کلام ہے یا ان کا بول ہے کہ جو اپنے جسم کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ اپنے وہ کسی ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے، جسم اللہ کا ودیت کرتا ہے، اس کی طرف سے امانت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے حکم کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اسی لیے علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی عضو جو ہے مرنے کے بعد خاص طور پر کیا وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس بحث میں اجتہادی مسئلہ، اس پر ہمیں بحث کرنا مقصود نہیں ہے کہ راجح مرجوح کیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو علماء اس سے منع کرتے ہیں وہ سب سے بڑی بات یہ کرتے ہیں کہ تو اپنے جسم کا مالک خود نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اور جسم کی تکریم کے یہ منافی ہے، جو اللہ نے ایک جسم کو تکریم دی ہے، خواہ وہ زندہ ہو خواہ وہ مردہ ہو، اس کی جسم کی، مسلمان کی جسم کی تکریم ہے اور اس کی عزت ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ظلم کیا، اور اللہ بار بار یہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب انہوں نے بچھڑوں کو معبود بنایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم نے اپنے اوپر جو ظلم کیا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اور یہاں فرمایا کہ وما ظلمونا، تم نے کیا بگاڑ لیا؟ اگر ہم نے تمہیں رزق دیا، سب کچھ عطا فرمایا، تم نے ناشکری کی تو تم نے ہمارا کیا نقصان کر لیا؟ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو تم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا، تم میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ تم میرے نقصان تک پہنچ جاؤ، کہ تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو یا تم مجھے نفع دینا چاہو، تم میں یہ اہلیت نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو تمہارے سب کے سب، تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان، تمہارے جنات، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی انسان ہے ان سب کا دل اس جیسا ہو جائے جو اتقى ہے، سب سے زیادہ متقی ہے، ویسا ہو جائے، تو فرمایا کہ ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری ملک میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر فرمایا اس کے بعد کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تمہارے اول و آخر، تمہارے تمام جن و انس
اگر تم میں سے بدترین جو شخص ہے، فاجر ترین شخص ہے، ان کا دل اس کی مانند ہو جائے تو فرمایا کہ ما نقص ذلك من ملکی شیئا، اس سے میرے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی، میرے ملک میں کمی نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی بولتا ہے وہ طاقتور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ ظالم کو اتنی ڈھیل کیوں ملتی ہے؟ ظالم کو ڈھیل ضرور ملتی ہے، ظالم کے لیے امہال ہے لیکن اہمال نہیں ہے، مہلت ہے لیکن اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی اس کی حکمتیں ہیں۔ تو بہرحال اب تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ تو پہلی آیت تھی نا کہ ان کو جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کو جب صریحاً دیکھیں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، یعنی ہمارا ایمان اس وقت تک کامل ہی نہیں ہوگا، ہم مومن ہی نہیں بننا چاہیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں دیکھیے یہ جو کلام ہے، کہتے ہیں وَهَا غایۃ الظلم والجراءۃ علی اللہ وعلی رسولہ، یہ انتہائی درجے کا ظلم اور جرأت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بے ادبی ہے کہ اللہ کو سامنے دکھا پہلے ہمیں نظر آئے اپنی، اور جہرتاً واضح نظر آئے پھر ہم مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو صاعقہ نے پکڑ لیا، یہ عذاب تھا اللہ کی طرف سے، کڑک تھی شدید۔ اب شیخ صاحب نے تفسیر کی ہے کہ اما الموت او الغشیۃ العظیمہ، یہاں سے مراد موت ہے، یہاں ایک بہت ہی ایسی بے ہوشی ہے یا غشی ہے جو کہ بہت غالب تھی اور بہت بڑی تھی، لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ موت تھی، غشی نہیں تھی۔ کیوں کہ آپ دیکھیے اس آیت میں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، من بعد موتکم، نیند کو صراحتاً مطلقاً جب موت بولا جاتا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد نیند نہیں ہوتی۔ ہاں وفات جو ہے وہ نیند کے معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، وفات ہو سکتا ہے لیکن جب موت کا لفظ آ جائے اس سے مراد موت ہی ہے۔ تو یہ مر گئے تھے اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ وانتم تنظرون وقوع ذلک کل ینظر الی صاحبہ، ہر شخص دیکھ رہا ہے کہ میرا ساتھی جو ہے وہ مر رہا ہے اس عذاب کی صورت میں، دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ثُمَّ ذَكَرَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فِي التِّيهِ وَالْبَرِيَّةِ الْخَالِيَةِ مِنَ الظِّلَالِ وَسَعَةِ الْأَرْزَاقِ۔ اب دیکھیے ذرا، اللہ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کیا اس وادی میں اور اس صحرا میں کہ جو ہر طرح کے سایوں سے اور رزق سے، رزق کی وسعتوں سے خالی تھی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ فقال، تو فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل بھی ان کے اوپر سایہ کر دیا بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، من کیا ہے؟ فرمایا اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب ومنه زنجبیل والکمۃ والخبز وغیر ذلك۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ المن جو ہے، من، اس کی مختلف تفاسیر ہیں جو علماء سے منقول ہیں، جو تابعین سے اور صحابہ کرام سے، تو تمام کی تمام تفاسیر اس پر متفق ہیں ہمارا کہ یہ بغیر کسی محنت اور کوشش کے حاصل ہونے والا رزق تھا، اور اکثر نے یہ کہا کہ یہ شہد کی مانند کوئی چیز تھی جو کہ آسمان سے اترتی، شبنم کی مانند درخت پر یہ چپک جاتی گوند کی طرح سے، اس کو اتار کر یہ لوگ کھا سکتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ شہد کی مانند میٹھی ایک چیز تھی جو برف کی طرح مثل ثلج اترتی، اور اس کے بعد اس کو پانی میں وہ جو ہے وہ اس کو مکس کر کے تو اس کو پی لیتے اور بڑا ایک لذیذ شراب بنتا ہے ان کے لیے، اور دیگر تفاسیر ہیں۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ یہ ایک بلا کسی مشقت کے حاصل ہونے والا رزق تھا جو اللہ نے ان کے لیے مقدر فرمایا، آسمان سے اتارا، اور چاہے وہ پھوار کی شکل میں ہے، شبنم کی شکل میں ہے، برف کی شکل میں ہے، یا وہ درخت پر جو ہے وہ اس پر آ کر اترتا ہے یا ویسے ان کے لیے اترتا ہے، تمام یہ باتیں موجود ہیں۔ ابن کثیر نے تمام میں جمع کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ یہ کہا کہ کل ممتن اللہ بھی علیہ من طعام و شراب، کہ اس میں من ہے نا احسان کے معنی کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ نے ہر وہ رزق جو اس قبیل سے ہے جو اللہ نے ان پر بطور احسان ان کو عطا فرمایا بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی کلفت کے، وہ اس سے مراد جو ہے یہ من ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، اور فرمایا کہ الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کہ جو کمأ ہے نا مشروم جسے ہم کھمبی اردو میں کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ من میں سے ہے، یعنی یہ بھی من کی ایک جنس، من ہی میں سے یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بھی تو آپ پتہ جب بارش ہوتی ہے بہار کے موسم میں خاص طور پر، اور ایسی بارش جو کڑک اور گرج کے ساتھ ہو، اس میں یہ خود بخود زمین سے اگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ من میں سے ہے، صحیح حدیث ہے، اور فرمایا اس کا جو پانی ہے وہ آنکھوں کے لیے شفا ہے،
کہ جو پانی ہے آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ اس کی سند کیسی حدیث کی، بار انہوں نے یہ ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے جو ہے یہ کمعہ جو ہیں میں نے 5 یا 6 مختلف اکٹھے کیے اور ان کا پانی جو ہے اس کو میں نے رس ان کا نکال لیا، پانی نکال لیا اور ایک شیشے میں جمع کر لیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ان کو بطور سرما اپنی آنکھوں میں استعمال کرواتا رہا، تو مجھے میری بینائی جو نظر کمزور تھی اور جو مجھے نظر آنا بہت کم ہو گیا تھا یا مفقود ہو گیا تھا بالکل درست ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کی بات میں کسی قسم کی سقم یا نقص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً آج بھی حکماء اطباء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پانی میں شفا ہے، اب کیسے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال مطلقاً اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماؤھا شفاء للعین، آنکھوں کے مرض کے لیے اس کا پانی جو ہے وہ شفا ہے۔ تو اگر کوئی صاحب ایسے ہوں جو حکمت سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ اس کا پانی نکال سکتے ہوں تو ہم بھی اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کا فائدہ کیسا ہے۔ تو جن حضرات کی نظر کمزور ہے تو یقیناً انشاءاللہ اللہ کے رسول کی بات میں تو ہمیں یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، تو یہ کو فائدہ ان کو ہوگا۔ بہرحال یہ بھی خود بخود خودرو اگنے والے رزق میں سے ایک رزق ہے، یہ بھی من کی ایک مثال ہے۔ اسی قسم کے جو ارزاق تھے مختلف، وہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، پینے کی اشیاء، وہ میٹھا ہے یا وہ نمکین ہے، جو بھی ہے بہرحال وہ من میں شامل ہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا، اس لیے شیخ صاحب نے تفسیر کو سمیٹا ہے اس ایک جامع جملے میں، اسم جامع لکل رزق حسن، ایک جامع اسم ہے ہر اس اچھے اور شاندار رزق کے لیے جو بغیر کسی مشقت کے تھکن کے حاصل ہوتا ہے۔ تمام اس میں روٹی بھی ہو سکتی ہے، ادرک بھی ہو سکتا ہے اور ترنجبین بھی کسی نے کہا وغیرہ ذالک۔ وسلویٰ کیا ہے؟ فرمایا طائر صغیر یقال لہ السمانہ، چھوٹا پرندہ ہے، یہ بٹیر کی طرح کچھ نے کہا کوئل کے مانند ایک پرندہ تھا کہ طیب اللحم، کا گوشت انتہائی عمدہ ہے۔ تو وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ ان کے پاس تیار شدہ بھنے ہوئے آ جاتے ہیں، کچھ نے کہا کہ یہ جھنڈ کی شکل میں ان کے پاس آتے وارد ہوتے ہیں، ان کو جتنا چاہتے ہیں ان سے شکار کر لیتے ہیں، ان کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک رزق تھا جو پرندوں کی شکل میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ فَكَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ مَا يَكْفِيهِمْ وَيُقِيتُهُمْ، تو ان کے اوپر بقدر کفایت یہ من و سلوا کا رزق اترتا جو ان کو خوراک مہیا کرتا، غذا مہیا کرتا۔ یہ کتنا عظیم رزق کہ خالص اللہ کی نعمت ہے۔ ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا، بعد میں ہمارے اگلے سبق میں یہ بات آئے گی کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تنگ آ گئے، ہمیں کھانا پسند ہی نہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ بہرحال کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کا طیبات تم نے دیے ہیں، پاکیزہ اشیاء ہم نے عطا کی، ان میں سے کھاؤ۔ ای رزقا لا یحصل نظیرہ لأہل المدن المترفہین، یہ ایسا رزق ہے کہ جو شہروں میں لوگ رہنے والے ہیں، ان کو صحرا میں بھٹک رہے ہو نا، جو کہ بڑے ناز و نعم میں اور اس طرح سے جو ہے وہ تعیش میں جن کی زندگی گزر رہی ہے، عیش و عشرت میں جو رہتے ہیں شہروں والے جو ہیں، ان کی ہاں بھی اس قسم کی نعمتیں ان کو میسر نہیں ہیں جو تمہیں مل رہی ہیں۔ مراد یہ ہے فلم یشکروا هذه النعمہ، انہوں نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، واستمروا على قساوة القلوب وکثرة الذنوب، تو اپنے دلوں کی سختیوں پر اسی طرح سے وہ قائم رہے اور گناہوں کو اس طرح سے جاری رکھا۔ اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اس کی حدود کو توڑا، کتاب کو نہیں مانا، موسیٰ کی اطاعت نہیں کی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ جو طیبات ہیں نا، طیبات ہماری شریعت میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ نے ہمارے لیے حلال اور مباح کیا اور کھانے کا حکم دیا۔ یہ کھانے سے مراد یہ کہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو مشروع فرمایا، یہ ہمارے لیے مباح ہے، حلال ہے، اور اللہ کے طیب کرنے سے طیب بنا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے سکوت ہے ایک شے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، ایک حلال ہے نا جو واضح ہے اور ایک حرام ہے جو واضح ہے، اور ایک وہ اشیاء ہیں جو مسکوت عنہا ہے، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی حکم جب تک نہیں دیا تو ان کو ہم خود سے طیبات میں شمار نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ اللہ نے مواخذہ نہیں فرمایا، ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ بھولتے نہیں ہیں معاذ اللہ، لیکن جب کسی شے کو اللہ نے حلال قرار دیا تو فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج کا دن میں نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا۔ تو اللہ کا حلال کرنا اللہ کی اذن سے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، خود سے ہم طیبات کو کسی کو شے کو طیب قرار نہیں دے سکتے۔ پھر شریعت میں دو طرح کے جو یعنی طیب ہے، اس میں دو طرح کے مفاہیم شریعت میں داخل ہیں۔ ایک طیب وہ ہے کہ جو ذاتی طور پر یعنی حلال ذاتاً، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حلال ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کھانا ہے، پھل ہے،
حلال جانور ہے، حلال پرندے ہیں، سبزیاں ہیں جو اللہ نے اور رسول نے حلال قرار دی ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ اپنی ذات میں کیا ہیں؟ حلال ہیں، یہ طیب ہیں. اور ان میں خنزیر ہے یا کتا ہے یا دیگر ایسی اشیاء جو نجس ہیں وہ اس میں جو حرام ہے وہ شامل نہیں ہے. دوسری وہ شے طیب ہے جو کسب کے اعتبار سے طیب ہے، یعنی بذاتی ہی وہ حلال ہے لیکن اور طیب ہے، لیکن کوئی شے اس کو حرام ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو حرام ذریعے سے حاصل کرنے کی بنا پر رشوت کی شکل میں، ملاوٹ کی شکل میں، چوری کی شکل میں، امانت میں خیانت کی ہے، کسی کو مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا ہے، غش ہے، اس طرح کے معاملات کے ساتھ ظلم کے ساتھ حاصل کیا ہے تو وہ اس کے لیے مال جو ہے وہ حلال اور طیب نہیں ہوگا، خواہ وہ کستوری اور زعفران ہی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے وہ حرام ہوگا، غیر طیب ہوگا. البتہ اسی مال کو جس شخص نے حلال ذریعے سے حاصل کیا تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہوگا، وہی مال ہے کہ بذاتی ہی وہ حلال تھا. اسی طرح سے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ. اس سے علماء نے بیان کیا، ائمہ کرام نے، کہ خود سے کسی اللہ کی حرام اور پاک شے کو خود پر حرام نہیں کرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے من امتنع من اکل الطیبات لغیر سبب شرعی فهو مذموم، جو شخص بغیر کسی سبب شرعی کے اپنے اوپر طیبات کو حرام کرتا ہے تو وہ مذموم انسان ہے، اس کی مذمت کی جائے گی، یہ جائز نہیں ہے. البتہ کوئی شرعی سبب ہو سکتا ہے، کوئی شرعی سبب ہو سکتا ہے کہ انسان کو حلال شے کبھی استعمال نہیں کرتا. مثال کے طور پر انسان کو اگر یہ اس کا بدن میں مرض ہے، تکلیف ہے ایک شے سے، تو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. بعض ہمارے بھائی ہیں مسلمان مرد و خواتین ہیں جن کو تکلیف ہے، شوگر کا مرض ہے یا کوئی اور ایسی تکلیف ہے اور ان کو معلوم ہے، یعنی یہ ایک بالکل یہ بات جو ہے ان کے سامنے واضح ہے کہ فلاں شے کھانے سے ان کا مرض بڑھتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کھاتے ہیں صرف لذت کے لیے، زبان کی لذت ہے، جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے نا، یہ ایک شے کوئی نقصان دہ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہی بات ہے کہ آپ کا جسم آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال کرنا بھی آپ نے اللہ کے حکم سے خیال کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں جو چاہوں اس کو کرتا رہوں اور پرواہ نہ کروں. اللہ کا رسول فرمایا ان النفس علیک حقا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے. تو یہ حق کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. نفس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اسی کی مخلوق ہے، اس کے حق کا خیال کرنا تجھ پر واجب ہے. سبحان اللہ، کیا زندگی ہے مسلمان کی کہ دوسرے کے لیے بھی اللہ کا حق دیکھتا ہے، اپنے نفس کو بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اللہ نے میرے نفس پر کیا رکھا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، تو یہ طیب ہے. اس طرح سے شرعی اسباب میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بسا اوقات انسان لذات کا زیادہ عادی ہو جاتا ہے نا، یہ ایک فتنہ ہے نفس کے لیے. ہمارے کثیر صحابہ کرام اور علماء محدثین ان کا یہ اصول، ان کا یہ ایک سنت رہی ہے ان کا کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نفس جو ہے وہ کسی خاص خوراک کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے اور اس میں انڈلج ہو رہے ہیں، ایک نشہ ہوتا ہے نا کبھی، بس یہ کھانا ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا، تو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو چھوڑ دیا کرتے کہ نہیں ہم کہیں اس کے رسیاں نہ ہو جائیں. اپنے آپ کو تیار رکھو کہ ہم دنیا میں، ان کا یہ قول تھا بلکہ قرآن کریم سے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا. اللہ نے قیامت میں کفار سے یہ کہنا ہے نا کہ تم نے اپنے طیبات کو دنیا میں استعمال کر لیا اور تم نے اس سے خوب نفع اٹھا لیا. تو کہ مسلمان کے لیے سب کچھ حلال ہے، معاذ اللہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن وہ اپنی تربیت کے لیے، تربیت نفس کے لیے وہ اس کو چھوڑ دیا کرتے. ایک میں نے واقعہ سنا اس طرح سے کہ ہمارے کوئی علماء میں سے کسی نے ذکر کیا ہوا تھا کہ بعض ان کے دعوت میں دوست آئے، سعودیہ کا شاید واقعہ ہے، تو ان میں سے جب کھانا دعوت تھی، میزبان نے کھانا رکھا، کھانا بہت ہی عمدہ تھا اور بہت ہی شاندار تھا. جیسے ان کے ہاں ہوتا ہے کہ ان کے ہاں خاص ان کی جو ہے وہ انواع اقسام کے کھانا تیار کیے جاتے ہیں. تو انہوں نے کھانا شروع کیا، خوب کھایا. ایک ان میں سے بھائی نے جو ہے وہ چند لقمے کھائے اور اچانک اٹھ کے چلا گیا. تو کسی نے پوچھا یہ اسے کیا وجہ بنی؟ تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ وجہ بتانا پسند نہ کریں، لیکن بعد میں خیر پھر ان سے دریافت کیا گیا، انہوں نے بتایا، ان کے دوستوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت ہی لذیذ اور اشتہا انگیز کھانا ہوتا ہے تو یہ صاحب چند لقمے کھاتے ہیں اور جب نفس خوب مائل ہوتا ہے تو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ کہیں میں اس کا رسیہ نہ بن جاؤں، کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ میرا نفس اس کا اتنا عادی ہو جائے کہ پھر میری مجبوری بن. ہوتا ہے نا یہ معاملہ. اور یہ پیٹ بڑی اہم چیز ہے، میں کو عرض کروں
پیٹ کی حفاظت کریں، شہوات خود کنٹرول ہو جاتی ہے۔ کثیر لوگ جو زیادہ کھانے کے رسیا ہیں اور انواع اقسام کے کھانے اور اسی پہ سوچتے رہتے ہیں، پھر وہ دیگر ایسے ذرائع کو بھی اختیار کرتے ہیں جو ان کی رغبت کو ہر صورت میں پورا کریں، اور اسے شہوات پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک شرعی وجہ ہو سکتی ہے بہرحال، لیکن اس میں اعتدال چاہیے۔ صوفی بھی نہیں بننا چاہیے کہ انسان خود سے جو ہے وہ حرام و حلال کرنا شروع کر دے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، تو جیسا فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو رزق دیا گیا، پھر انہوں نے ظلم کیا، یعنی بتلک الافعال المخالفۃ لاوامرنا لان اللہ لا تضرہ معصیۃ العاصین کما لا تنفعہ طاعات الطائعین۔ تو فرمایا ہم پر کچھ ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، نہ اللہ کو معصیت کرنے والوں کی معصیت نقصان پہنچا سکتی ہے، اور نہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اللہ کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اللہ غنی ذات ہے، اللہ غنی ہے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، ان کا تو شیوا یہ تھا۔ فیعود ضررہ علیہم، تو ان کا جو ضرر ہے ان کے ظلم کا وہ انہی کی جانوں پر لوٹ گیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہماری آج کے سبق کی آخری آیت ہے، اس میں دیکھیے ذرا کیا صورتحال ہے۔ جب ان سے کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا، ہم نے ان سے کہا ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بستی کون سی تھی؟ کچھ نے کہا کہ بیت المقدس تھی، وہ کسی کے بارے میں کہا۔ اور یہ بھی بات تھوڑی سی سمجھیے کہ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں نا، بعض دفعہ وہ ہماری عام لغت کے جو استعمالات ہیں اس سے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے بعض بھائی اور دوست جو تفسیر کرتے ہیں اس بات کو سمجھیں۔ جب آپ نے کسی لفظ کو قرآن کریم میں جو لفظ وارد ہوا ہے اس کو بیان کرنا ہے نا، تو قرآن کریم کے استعمالات دیکھیں۔ قریہ عام طور پر چھوٹی سی بستی کو کہا جاتا ہے، یہاں رہنے والے افراد کم ہیں، ایک بڑا شہر نہیں ہے۔ مدینہ کہتے ہیں ایک بڑے شہر کو، لیکن قرآن کریم میں قریہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں جو ہے وہ مکہ کو بھی قریہ کہا گیا ہے، اور اس طرح سے یہاں پہ ایک بستی مراد ہے۔ قریہ قرآن کے اطلاقات میں ایسے ہے، اور اس طرح سے حدیث کے اطلاقات میں بھی ایسے ہے کہ بعض دفعہ ہم اس کو اپنی مرضی سے موجودہ لغت میں جو استعمالات ہیں اس کی روشنی میں استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے کہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی والروم اکثر الناس، اور رومی جو ہیں وہ اکثر ہوں گے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو رومی جو ہیں وہ تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جو نصارہ ہیں یہ کثیر ہو جائیں گے تعداد میں، جبکہ صحیح علماء کا جو اس میں موقف ہے وہ یہ ہے کہ روم سے مراد وہ نہیں کہ جو مذہباً جنہوں نے نصرانیت کو قبول کر لیا، بلکہ عرب اپنے اس دور میں جو شخص جو زبان بولتا کثرت کے ساتھ اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ کوئی عربی بول رہا ہے، اگر عجمی بھی ہے تو اس کو وہ عرب میں شمار کرتے، اس کی اس زبان کے بولنے پر اس کو نسبت دے دیتے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ روم سے مراد، اس کا اطلاق وہی لیتے ہیں کہ اس سے مراد رومی سے مراد یہ ہے کہ یہ انگریزی یا ان کی جو زبان ہے بولنے والے کثیر ہو جائیں گے، لوگ فخر محسوس کریں گے، جگہ جگہ لوگ اسی زبان کو اپنا آلہ بنائیں گے بغیر ضرورت کے۔ ایک تو ہے نا کہ ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت ہے، آپ کو فتح نہ لگا دے کوئی مولوی صاحب، جیسے آج کل ماشاء اللہ جدید مولوی کافی اس قسم کے ہیں، یعنی مولوی صاحب نے حرام کر دی۔ یقیناً سیکھنی چاہیے اگر دعوتی مقاصد ہیں، تعلیمی مقاصد ہیں، صرف اس پہلو سے، وگرنہ اس زبان میں جو ہماری نفسیات بن چکی ہے الا ماشاء اللہ من حیث القوم، کہ تفاخر کا اظہار اور اس کو اہمیت دینا، اس مرعوبیت کی بنا پر اسی میں بولنا اور اس میں بول کر جو ہے اچھا محسوس کرنا، اپنی زبان کو نہ بولنا، اردو کو اختیار نہ کرنا یا پنجابی کو، جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان کو ان میں بولنا، بعض مجالس میں اپنے لیے عیب شمار کرنا، یہ وہ ذہنی مرعوبیت ہے، کلونیلزم ہے، غلامانہ ذہنیت ہے، اور یہ وہ رومی اکثریت کی جو ہے وہ صحیح تشریح ہے کہ اکثر لوگ اس میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ اگر مزید تفصیل چاہتے ہیں آپ تو اقتضاء الصراط المستقیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے، اس کا ترجمہ بھی اردو میں آ چکا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا بیان کیا ہے کسی اس قسم کی اقوام جو کفار اقوام ہیں ان کے لباس کو اور ان کی تہذیب کو اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کی زبان کو، لغت کو استعمال کرنا بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے یا کسی ضرورت دنیاوی کے جو کہ قابل اعتبار ہے، یہ مرعوبیت ہے اور شرع میں جائز نہیں ہے۔ بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو من، یہ مشابہت میں سے آ جاتا ہے کہ اس قوم کی مشابہت کرنے والوں میں جو اس سے مرعوب ہیں۔ اسلام کی اپنی ایک جو ہے وہ عظمت ہے اور وہ کسی ساتھ اس طرح سے مکس نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب اس میں یہ ذکر آگے ہو جائے گا، حاضر القریہ، قریہ سے مراد کیا ہے؟ کوئی بستی ہے، کچھ نے کہا بیت المقدس، کچھ نے کہا نہیں اریحا بستی ہے، کیونکہ بیت المقدس میں تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ داخل نہیں ہوئے، ان کی وفات کے بعد داخل ہوئے۔ بہرحال
اگر بیت المقدس بھی مراد لیں تو اس سے مراد یوشع بن نون کی مائیت میں داخل ہونا تب مراد ہو سکتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بعد ذکر کیا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ کو حکم ہوا تھا. تو بہرحال اس میں کچھ زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی بستی تھی، شہر تھا، اللہ نے حکم دیا اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے دروازے سے. من حیث شئتم فکلوا منها، حیث شئتم داخل ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو کھلا کھاؤ پیو. وادخلوا الباب سجدا، اور باب القریہ جو بستی کا باب ہے، جب اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. تم نے داخل کس طرح سے ہونا ہے؟ سجدے کی حالت میں، تعظیم کی حالت میں، جھکی ہوئی حالت میں، یا زمین پر سجدہ کر کے داخل ہونا ہے. یعنی اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں اس بستی میں داخل کیا اور تمہیں کھلا انواع اقسام کے کھانے پینے کی تمہیں اجازت دی ہے اور تمہارے لیے تمام مرغوبات جو ہیں موجود ہیں. وقولوا حطۃ، اور تم نے زبان سے کیا کہنا ہے؟ حطہ، اے حطہ عنا خطایانا ربنا، اے ہمارے رب ہماری خطایات، ہمارے جو گناہ ہیں ہم سے وہ معاف کر دے، ہمارے گناہ ہم سے دور کر دے. یہ سب کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا. اسی طرح کا یہ کلمہ ہے. تو دو ان کو احکامات دیے گئے، ایک ان کے فعل سے متعلق ہے، ایک ان کے قول سے متعلق ہے. فعل سے متعلق کیا ہے؟ کہ ادخلوا الباب سجدا، کہ داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، اپنی عبودیت کا اور تذلل کا اظہار کرتے ہوئے. اور ایک ان کے قول سے متعلق امر ہے، وہ کیا ہے؟ کہ زبان سے کیا کہنا ہے؟ حطہ، حطہ. اگر تم یہ کرو گے ہم کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، نغفر لکم خطایاکم، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور جو محسنین ہیں، اچھا عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے اپنے عمل میں حسن پیدا کرنے والے ہیں، ان کی جزا میں، ان کی قدر میں، اور اس طرح سے حتیٰ کہ ان کی اپنی ذات میں ہم ان کو بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے. سمجھ گئے بات؟ یہ بھی ایک امر تھا، امر الہی تھا. تو فرمایا کہ وہ شیخ صاحب کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا مِّن نِّعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَعْصِيَتِهِمْ إِيَّاهُ، کہ ان کی معصیت کے باوجود اللہ کی یہ نعمت ان پر تھی. فَأَمَرَهُم بِدُخُولِ قَرْيَةٍ، اللہ نے حکم دیا ان کو شہر میں داخل ہونے کا. تَكُونُ لَهُمْ عِزًّا وَطَنًا مَسْكَنًا، ایسا شہر کا جو ان کے لیے عزت کا باعث ہوگا، ان کے لیے وطن ہوگا، ان کے لیے مسکن ہوگا، رہائش ہوگا، رہائش گاہ ہوگا. وَيَحْصُلُ لَهُمْ فِيهَا الرِّزْقُ وَالرَّغَدُ، ان کے لیے وہاں پر اس شہر میں کھلا رزق بھی ان کو میسر ہوگا، حاصل ہوگا. وَأَن يَكُونَ دُخُولُهُمْ عَلَى وَجْهٍ خَاضِعِينَ لِلَّهِ فِيهِ بِالْفِعْلِ، اور ان کا داخل ہونا اس طرح سے ہو کہ وہ اپنے فعل کی صورت میں اللہ کے آگے جھکے ہوں، سجدہ کر کے داخل ہوں، اللہ کے آگے تذلل کا اظہار، عاجزی کا اظہار کریں. اور وہ کیا ہے؟ دخول الباب سجدہ، ای خاضعین ذلیلین. شیخ صاحب نے کہا سجدے کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ کہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، ذلیل حالت میں، عاجزی کی حالت میں داخل ہوں. وبالقول، اور قول کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں. وہ کیا ہے؟ ان یقولوا حطۃ، حطۃ ای ان یحط عنہم خطایاہم بسؤالہم ایاہ مغفرۃ، کہ اللہ ہم سے ہمارے، یعنی ان سے اللہ ان کی خطایا کو، ان کے گناہوں کو اللہ دور کر دے، ان سے بوجھ ہٹا دے. کیونکہ اللہ سے وہ سوال کر رہے ہیں مغفرت کا، تو ان کے اس مغفرت کے سوال کریے. قول کہنے کی بنا پر، حطہ کہنے کی بنا پر اللہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے، ان کا بوجھ ہٹا دے. نغفر لکم خطایاکم بسؤالکم المغفرہ، تو ہم تمہارے گناہوں کو تمہارے اس مغفرت کا سوال کرنے سے. کون سا سوال؟ قول، حطہ کہنا ہے. یہ کلمہ مشکل ہے زبان سے ادا کر. حطہ تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین باعمالہم، ای جزاء عاجل و آجل، عاجلا و آجلا دونوں پر یوں ہونے چاہیے تھے. تو ہم تمہیں جو جزا دیں گے اس کی، دنیا کے اندر بھی دیں گے اور آخرت میں بھی تمہیں اس کی جزا ملے گی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا اس کے مخالف قول سے کسی غیر قول سے بدل دیا. یعنی حطہ بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ تو یہ حدیث مبارکہ میں خود اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم وقالوا حبة في شعرة، دروازے میں داخل ہوئے یزحفون على استاههم، اپنی پیٹھوں کے بل رگڑتے ہوئے، اور رخ جو ہے دروازے کی مخالف سمت میں کیا ہوا ہے، اپنی سرین جو ہے اس کے بل گھسڑتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. اور حطہ کی بجائے کہتے ہیں حنطۃ فی شعرہ، کہ گندم کی بالی میں دانہ.
بالی میں دان، یہ قول بھی تبدیل کر دیا، قول کو بھی بدل دیا ہے اور فعل کو بھی بدل دیا، دونوں میں تغییر کر دیا ہے، نہ قول کے حکم پر عمل کیا کہ یہ کہنا ہے، نہ اس سے، یہ شریر قوم ہے، یہ وہ شریر قوم ہے کہ جو ہر موقع پر ان کے اندر فسق اور شر جو ہے اس حد تک موجود ہے۔ فلم ولم یقل یہ فرمایا فبدل الذین ظلموا منہم، اور فرمایا کہ انہوں نے بدلا جنہوں نے ظلم کیا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، یہ نہیں کہا کہ فبدلوا کہ سب نے بدل دیا، ظالم کچھ تھے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے اطاعت کی، امر کی، لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا، اس لیے کہ تمام لوگوں نے تبدیل نہیں کیا تھا، جو نافرمان تھے، جو بڑے ہوئے تھے سرکشی میں، انہوں نے یہ کام کیا۔ قولا غیر الذی قیل فقالوا بدل حطہ حبۃ فی حنطہ، تو انہوں نے یہ کہہ دیا حطہ کی بجائے حبۃ فی حنطہ، یہ کہہ دیا۔ کیوں کہا ایسا؟ استہانۃ بامر اللہ، اللہ کے امر کی توہین کرتے ہوئے، واستہزاء اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ وَإِذَا بَدَّلُوا الْقَوْلَ مَعَ خِفَّتِهِ فَتَبْدِيلُهُمْ لِلْفِعْلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى، تو جب انہوں نے قول کو تبدیل کر دیا جو کہ ہلکی ترین شے ہے، زبان سے صرف کہنا ہے نا حطہ، اور تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس میں بھی وہ اطاعت نہیں کی، انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو پھر فعل میں تبدیل کرنا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ باب اولا ہے، یعنی وہ تو زیادہ لائق ہے، زیادہ قریب ہے اس کے ان کے سرکشی کے کہ وہ فعل میں بھی تبدیلی کر دیں۔ وَلِهَذَا دَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اس لیے وہ داخل ہوئے اپنی پیٹھ پر گھسٹتے ہوئے، دروازے میں سے داخل ہوئے۔ وَلَمَّا كَانَ هَذَا الطُّغْيَانُ أَكْبَرَ سَبَبٍ لِوُقُوعِ عُقُوبَةِ اللَّهِ بِهِمْ، اور یہ ان کی جو طغیانی سرکشی تھی، یہ ان کا سب سے بڑا سبب تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ وارد ہو۔ قال فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، بس ہم نے اتارا نازل کیا ان پر جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، رجزاً عذاباً من السماء بسبب فسقهم وبغيهم، عذاب آسمان سے ان کے فسق اور ان کی سرکشی کی بنا پر۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک تھوڑی سی بات ہے ذرا غور کرنے والی، یہاں فرمایا فبدل الذین ظلموا، دو ذرا غور کیجئے، جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے تبدیل کیا۔ اگر فرمایا فانزلنا علیہم نہیں کا، جنہوں نے ظلم کیا علیہم نہیں کا ان پر، دوبارہ ظلموا الذین ظلموا کو دوبارہ اس میں ظاہر کو ضمیر کی بجائے کیا کیا ہے، اس میں ظاہر کو ذکر کیا، ظلم کا وصف دوبارہ ریپیٹ کیا ہے تکرار کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ نہیں کہا کہ فبدلوا تو انہوں نے بدل دیا، وہ بات ہو چکی ہے نا پیچھے، دیکھیے پیچھے بات ہوگی، بدلا کتوں نے؟ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، تو دوبارہ یہ کہنا کافی تھا نا پروناؤن کہ جی فبدلوا، انہوں نے بدلا جنہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن دوبارہ تکرار ہے اس کی، الذین ظلموا، ان پر نازل کیا عذاب جنہوں نے ظلم کی۔ بار بار یہ لفظ کیوں آیا؟ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ظلم کا وصف اس بنا پر، یہ علت ہے، یعنی یہ وجہ ہے ان کا ظلم کے اوپر عذاب نازل ہوا، ایک بات۔ دوسری بات ہے اگر عام طور پر لوگوں کی بات کی جائے، فبدلوا یا فانزلنا علیہم، کہ ان پر عذاب نازل ہوا، تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ انہی پر نازل ہوا نا جنہوں نے ظلم کیا۔ الذین ظلموا جب وصف بیان کیا تو یہ اس میں عموم پیدا ہو گیا کہ جو بھی ظلم کرنے والا ہے، جو بھی اللہ کے قول کو تبدیل کرے گا، یا اللہ کا حکم جو اللہ کے رسول نے سکھایا اس کے فعل کو تبدیل کرے گا، سنت کی حید کو تبدیل کرے گا، بدعات کو جاری کرے گا، اللہ کی طرف سے جو قول کہا گیا ہے اس قول میں تعویل کرے گا، اس کے لفظ کو، اس کے معنی کو، اس میں تحریف کرے گا، وہ انہی ظالموں میں شمار ہوگا۔ الذین ظلموا، ظلم کا وصف اس کے اندر موجود ہے، اور جو ان پر عذاب آیا ہے ان پر بھی عذاب اللہ کا وارد ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری ابھی کریم میں چند دن پہلے مثال گزری ہے، جو ہم سلوک کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ میلاد النبی کے نام پر، والعیاذ باللہ من ذالک، گھوڑے نکال رہے ہیں، اونٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، گندی نالیوں پر معاذ اللہ بیت اللہ کی وہ جو ہیں وہ تصاویر یا مجسمے بنا کر لگا رہے ہیں، اور کہیں پر خود ساختہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جی وہ نال مبارک کا جو وہ نقش ہے وہ تو نے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے، تو اس کو سجاتا ہے معاذ اللہ، اور اس کو تو نے احترام کرتا ہے، اسے تبرک حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے خود ساختہ نشانہ، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اگر ہو بھی بالفرض کہ یہ واقعی وہی نقش ہے، تب بھی اللہ کے رسول نے کب یہ حکم دیا تھا؟ آپ نے تو منع فرمایا، آپ نے اپنی قبر کو مسجد بنانے سے منع فرمایا کہ میری قبر مبارک جہاں پر حتماً اللہ کے رسول خود
آپ کی ذات مبارکہ موجود ہے قبر کے اندر، ہے یا نہیں؟ بولیے، ہے نا، موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر میری قبر پہ میلے نہیں لگانے ہیں، وثن یعبد، اور عید نہیں منانا ہے، اس کے اوپر میلاد نہیں کرنا ہے، اور فرمایا کہ اس کو جو ہے مسجد نہیں بنانا ہے، منع فرما دیا۔ تو یہ جو اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، اس نقش کو جو خود اپنے ہاتھ سے کھڑا، جو جھوٹ ہے، جس پر کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت شرعی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی صحابی سے، نہ تابعی سے کوئی سند، کچھ نہیں ہے، اور خوب اس کا احترام کرنا، سجدے کرنا، اس کو سجا کر اوپر کرنا، تو کیا یہ وثنیت نہیں تو کیا ہے؟ اور ذرا سوچیے ہم کہاں جا رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور خود سے ایک نئی عید پیدا کر لینا، پھر اس میں جو ہے نمازیں جاری کر لینا، اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور رقص اور بے پردہ اور اس طرح سے فاحشہ عورتوں کا رقص ہوتے ہیں کثیر، ایسے اس شہر میں ایسی جگہیں جہاں پر وہ رقص سرور ہے، معاذ اللہ، جہاں پر آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی حرمت کی پاسداری کی جا رہی ہے۔ کیا اس طرح سے خوشی مناتے رہے صحابہ کرام؟ یہ اللہ کے رسول نے یہ سنت سکھائی ہے؟ تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فرمایا فَبَدَّلُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، قول اور فعل دونوں میں اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع جو ہے یہ ہم پر لازم ہے۔ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کو اس طرح سے سیکھیے، اور جس سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا اس سے رک جائیں۔ جو اللہ کے رسول نے عبادت کی، محبت میں جو طریقہ کار سکھایا، ہاں اگر محبت ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کر۔ اگر محبت ہے تو سنت کو تلاش کر۔ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ علماء میں اور عوام کے اندر کہ جو 24 گھنٹوں میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک رسول اللہ کی سنت کیا تھی، آپ نے نماز کیسے پڑھی، آپ سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، آپ جوتی کیسے پہنتے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ لیٹتے کیسے تھے، وہ حدیث کو تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے خرید و فروخت کی، آپ کو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اگر میں تاجر ہوں تو میری زندگی میں آپ کے کیا احکامات ہیں، آپ گفتگو فرماتے، آپ کلام فرماتے تو کلام کیسے فرماتے، آپ نے مزاح کیا، اگر کیا اس کی کیا کیفیت تھی، آپ مسکراتے تھے کس طرح سے مسکراتے تھے، اور اسی طرح سے آپ کے مجلس میں کیا صورتحال تھی، معاشرے میں کیا تھی، گھر میں کیا تھا، اپنے اہل بیت کے ساتھ کیسے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا تعامل کیا تھا، قرآن کریم کا درس ارشاد فرماتے ہوئے آپ کی کیفیت کیا تھی، خطبے میں کیسے تھے، جہاد میں کیسے تھے، بیوع میں کیسے تھے، بازار میں کیسے تھے، سواری کیسے کرتے تھے، چلتے کیسے تھے۔ ایک ایک بات اللہ کے رسول کی محفوظ ہے بحمدللہ تعالی، ایک ایک بات محفوظ ہے۔ تلاش کرنے والوں کو یہ تلاش کرنا چاہیے، اس میں مسابقت کرنی چاہیے، اس میں اتباع کرنی چاہیے۔ خود ساختہ طریقے خواہ کتنی اچھی نیت کیوں نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی عبادت گھڑے اور کہے کہ اسے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور فرمایا کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی ہے اور خبردار کر دیا اس شے سے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے اور جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے ہر معاملے میں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وباللہ تعالی توفیق وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا